اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ زرفشا میم، ہنا میم، انما فاطمہ معصومہ، فاطمہ زہرا، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. نہال آپ ٹھیک ہیں؟ نکھت آپ ٹھیک ہیں؟ روحی میم آپ بتائیے. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ روحی میم، مونیس آپ ٹھیک ہیں؟ شیشما میم آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی جی؟ غیبت یا غیبت؟ غیبت کے بارے جی، غیبت کے بارے میں چل رہی تھی. ویسے مین بات کیا تھی؟ مین بات یہ چل رہی تھی، مین بات اس بارے میں تھی کہ معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے کون سی بری صفات اور برے اخلاق ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے. یا اس سے بھی اوپر کی بحث دیکھیں کہ کون سی بحث ہے کہ معاشرے میں رہنے کے جو اصول و قواعد اصول ہیں، وہ دو طرح کے اصول تھے. ایک اصول وہ ہیں کہ جو کچھ اچھی صفات ہیں وہ ہمارے اندر معاشرے میں ہونی چاہیے، کچھ بری صفات اور عادتیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی اوپر کی بحث اگر پوچھے کہ کون سی بحث ہے، گفتگو ہے، تو کہیے کہ انسان کو کیونکہ کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا گیا ہے اور حقیقی فطرتاً وہ کمال کو چاہتا ہے، اور ایسا کمال جو لازوال ہو، جس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو جس کمال کے راستے میں. لہٰذا ایسا کمال تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز میں رکاوٹ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز محتاج ہے اللہ کی، وہ بے نیاز ہے. لہٰذا اللہ تک پہنچنا کمال ہے، اور اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کمال تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو انجام دینا. اللہ کے احکام کا اگر ہم دیکھیں تو ان کا اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تک کمال تک اگر پہنچنا ہے تو اس کا راستہ سماج سے ہو کر نکلتا ہے. سماج میں رہ کر پہنچ سکتے ہیں ہم، یعنی احکام کو جبھی تو جب اللہ نے کہا خمس دو تو خمس دے کر ہی تو اس کے حکم پر عمل ہوگا. اللہ نے کہا زکوٰۃ دو تو پبلک میں دے کر ضرورت مندوں کو جبھی تو اس کے حکم پہ عمل ہوگا. ورنہ اگر ہم جنگل میں جا کے بس جائیں تو بتائیے کتنے واجب انجام دے سکتے ہیں؟ ہم صرف نماز روزہ انجام دے سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے. جی جنگلوں میں جا کے آپ کون سے حکم اللہ کے کون سے حکم پہ عمل کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نماز اور روزہ. نماز بھی وہ والی نہیں ہو سکتی جو جماعت والی فضیلت ہے. جی، نماز پڑھ تو لے گا، ہو تو جائے گی، لیکن وہ فضیلت تھوڑے مل جائے گی جو جماعت والی ہوتی ہے. جی، لہذا جنگلوں میں گھر بار کو چھوڑ کر جانے والے یہ وہ سب یہ سوچ کر چلے جائیں، دنیا گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم خدا کی تلاش میں جا رہے ہیں، اور یہ اور وہ ایک طرح کی ریاضت تو ہو سکتی ہے لیکن کمال کو نہیں پہنچ سکتا انسان. لہذا اللہ کے احکام کو اگر انجام دینا پڑے گا، اور دینا ہے تو معاشرے میں ہی ہو سکتا ہے یہ کام. اور معاشرے میں رہنے کے کچھ اصول و قواعد ہیں. ایسا تھوڑا ہی کہ خلے خار گدے سوار کی طرح جیسے چاہو ویسے معاشرے میں رہ لو ہیں، نہیں، اس کے کچھ اصول و قواعد ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو ایسا تھوڑا ہی ہے کہ کہیں جا منہ مارا، کہیں کچھ کیا، جو چاہ من میں وہ آیا، نہیں. اس سے سماج درہم برہم ہو جائے گا. اس میں رہنے کے کچھ اصول و قواعد ہیں، وہ دو طرح کے ہیں. کیسے؟ کچھ وہ صفات، اچھی صفات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، کچھ بری صفات جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. وہ بری صفات جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے ان کی گفتگو کا آغاز کل سے ہوا. ان میں سے سب سے خطرناک ہے غیبت. غیبت کی تعریف بتائی جی حدیثوں سے. غیبت کا مطلب کیا سمجھ میں آیا اب تک؟ کل جو آپ نے پڑھا غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یعنی کسی مومن بھائی، دیکھیے مومن بھائی جو لفظ آتا ہے روایتوں میں، تو آپ لڑکیاں یہ نہ سوچیں کہ بھائی کا مطلب آیت کا مطلب مردوں سے مخصوص ہیں یہ ساری باتیں، عورتوں سے نہیں. ایک کامن ورڈ ہے مومن بھائی. ٹھیک ہے، لہذا یہ سب کے لیے ہے، مومنین جو بھی ہیں سب کے لیے ہیں کہ غیبت کی تعریف کیا؟ کسی مومن کا کوئی عیب، کوئی کمی، چاہے وہ اس کے جسمانی ہو،
کمی ہو یا اس کے اخلاق کی کمی ہو، چاہے اس کے کردار کی کمی ہو، چاہے اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی کمی ہو، اس کمی کو اس کے پیچھے اس طریقے سے بیان کرنا کہ اگر وہ اس کو سنے تو اسے برا لگے، اسے احساس ہو، اسے کہتے ہیں غیبت۔ الگ الگ روایتوں کے ذریعے سے یہی نتیجہ نکلا، نہیں کئی روایتیں جیسے چھٹے امام نے بھی یہی کہا کہ چھٹے امام نے کیا کہا، اس کا بھی یہی نتیجہ نکلے گا۔ غیبت یہ کیا ہے؟ الغیبت ان تقول فی اخیک ما سترہ اللہ علیہ۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ تم مومن بھائی کو عیوب کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، تم اس کو ظاہر کرو، اسے بیان کر دو، یہ غیبت ہے۔ تو نتیجہ تو وہی نکلا نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں غیبت کی جو مذکورہ، جو ذکر شدہ تعریف ہے، اوپر جو الگ الگ روایتوں میں ذکر ہوئی ہے تعریف غیبت کی، اس سے متعلق روایات کے پیش نظر، روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ ہی غیبت ہو سکتی ہے۔ یہ شرطیں ہیں غیبت میں، یہ شرطیں ہوں گی تبھی غیبت کہلائے گی، یعنی اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں تو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا آپ لوگ سب، ٹھیک ہے؟ نحال آپ سب لوگ، ظرف شمیم، انمیم، انما، سب غور سے سنیے گا کتنی شرطوں کے ساتھ غیبت میں کتنی شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، غیبت کہتے کسے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو سمجھو یہ غیبت ہے۔ نمبر ایک، کسی کے پوشیدہ عیوب کو عیاں کرنے کا قصد ہو، یعنی کسی کے جو عیب پوشیدہ ہیں ان کو آشکار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ورنہ جو عیب آشکار ہے انہیں بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ جو عیب کسی کے آشکار واضح ہیں، سب جانتے ہیں، ان کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے۔ غیبت کب ہوگی؟ جب کسی کے پوشیدہ عیب کو ظاہر کرنے کا ارادہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من ذکر رجلا من خلفہ، اگر کوئی شخص کسی کی غیر موجودگی میں، من خلفہ اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پیچھے کسی مرد کا، کسی شخص کا ذکر کرے، بما ہوا فی، وہ یعنی وہ اس چیز کا ذکر کرے، بما ہوا فی جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر ہے، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو، اس کمی کو بیان کرے، مما عرفہ الناس، لیکن وہ عیب وہ ہو کہ جسے لوگ سب جانتے ہوں، لم یغتب ہو، تو یہ غیبت نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر کسی شخص کا کوئی عیب آپ بیان کریں کہیں اور کوئی کمی بیان کریں اور اس کو لوگ سب جانتے ہوں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ ومن ذکرہ من خلفہ بما ہوا فی، لیکن اگر اس کا وہ عیب، وہ کمی اس کو اگر کوئی بیان کرے، مما لا یعرفہ الناس، جس کو لوگ نہیں جانتے، جس کمی عیب کو لوگ نہیں جانتے، اس عیب کو اگر بیان کیا جائے کسی کے، غتابہ، تو اس کی غیبت ہوئی ہے۔ ومن ذکرہ بما لیس فیہ فقد بہتہ، لیکن اگر کوئی ایسی چیز بیان کرے اس کسی کے بارے میں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، فقد بہتہ، تو یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک شخص ہے، سب کو معلوم ہے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اگر کوئی آیا اس کا ایسی لوگوں میں بیٹھ کے وہ نہ ہو تو کہے ہاں وہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو سب جانتے ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت کون سی ہوگی؟ وہ کمی جس کو لوگ نہیں جانتے وہ بیان کریں آپ، جی یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ کمی اس کے اندر ہو ہی نہیں، یا نقص یا عیب، اور وہ بیان کریں تو یہ بہتان ہے، بہتان، یہ تہمت ہے، جی یہ تہمت ہے۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں تہمت اور بہتان بہت ہیں، غیبت سے بھی زیادہ ہے، ایک طرح سے غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے منہ اتنی آسانی سے منہ ہل جاتا ہے، کسی بھی لڑکی، کسی لڑکے، کسی عورت کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں ہمارا منہ اتنی جلدی کھل جاتا ہے، تھوڑی اتنی جلدی فوراً، ارے وہ بدماش ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو وہ ہے، جبکہ ایسی باتیں اس میں کچھ نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیوں بول دیتے ہیں، کہ ہم کتنی آسانی سے بول دیتے ہیں، ارے وہ تو یوں ہیں، عجیب عجیب ورڈ ہیں، کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اکثر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر، ہم وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، یہ الزام ہے، تہمت ہے جی۔ تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے تو وہ غیبت میں آ جائے گا، جو زیادہ بڑھا کے بتا رہے ہیں وہ بہتان میں آ جائے گا، دونوں ہی خطرناک گناہ ہیں جی۔ جی دوسری کیا شرط ہو غیبت میں؟ پہلا
وہ عیب، وہ کمی جو کو ظاہر کرنا چاہتا ہو جو اس کے اندر ہو اور لوگ نہ جانتے ہوں. دوسرے جو عیب اور نقائص، نقص کی جمع نقائص یعنی کمیاں، جو عیب اور کمی بیان کیے جا رہے ہیں وہ اس میں موجود ہونا چاہیے. مثلا فلاں، میں فلاں کے بارے میں آپ سے کہوں اور وہ یہاں نہیں ہے کہ فلاں نے یوں کیا مثلا، تو اگر اس نے کیا ہے وہ ہے، یہی تو غیبت ہے. ورنہ غیبت نہیں بلکہ تہمت. ورنہ میں کہوں کہ میں نے کسی کے بارے میں کہا اس نے ایسا کیا جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، تو یہ تہمت ہے. تیسرے کیا چیز؟ اس شخص کو تکلیف دینے کا ارادہ ہو، اس کو تکلیف دینے کا ارادہ ہو. ورنہ اگر کوئی مصلحت ہو تو غیبت نہیں ہے، مصلحت ہو تو غیبت نہیں ہے. مثلا میں آپ جو ہے وہ میرے گھر آ کے کہیں کہ میری ممی پاپا سے کہ بھائی یہ جو ہے اس آپ کے بیٹے نے ایسا کیا، تو آپ کا ارادہ کیا تھا؟ تاکہ ممی پاپا انہیں سمجھائیں آئندہ یہ نہ کریں، غلطی نہ کریں. تو یہ غیبت نہیں ہے یہ. یا آپ اپنے بچے کے بارے میں اپنے ٹیچرز کے پاس، اس کے بچے کے اسکول جائیں اور اس کے پرنسپل سے کہیں کہ یہ گھر پہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور بچے کے پیچھے جہاں بچے موجود نہ ہو اس کے آفس میں جا کے، آپ بچہ کلاس میں ہے، آپ آفس میں جا کے اس کے پرنسپل سے بات کریں کہ بچہ ہمارا بد اخلاق ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا. تو یہ غیبت کیوں غیبت نہیں ہے؟ آپ نے تو کمیاں بیان کی نا اس کی. نہیں، کمیاں بھلے تھیں لیکن یہ مصلحت تھی، یہ مصلحت تھی، اسے غیبت نہیں کہا جائے گا. نمبر 4 اور آگے مثلاً یا مثلاً آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کے آپ کا کسی کے ساتھ گئی ہیں، وہ مریض ہے، وہ باہر بیٹھا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، اس کی یہ بیماری ہے، اس کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ آپ عیب ہی تو بیان کر رہے ہیں اس کے، لیکن یہ غیبت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مصلحت ہے. ڈاکٹر کو اگر ساری بات نہیں بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کیسے بیماری کو، وہ علاج کیسے کرے گا. جی تو کر دیا کیجئے. چوتھی کیا چیز تو سمجھ میں آیا؟ پہلا اس کے پوشیدہ عیب ظاہر کرنے کا ارادہ ہو. دوسرا کیا تھا؟ اس کے جو عیب، وہ کمیاں جو بیان کر رہے ہیں اس کے اندر ہوں. تیسرا اس کو تکلیف دینے کا ارادہ ہو، مصلحت نہ ہو. چوتھا جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ مومن ہو، لہذا کافر اور مشرکی کی غیبت کی جا سکتی ہے. جی. پانچویں جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے سننے والے اس کو جانتے ہوں. ابھی میں آپ کو کسی ایک شخص کا نام لے کے کہوں، آپ سب میری کلاس میں حاضر ہیں، میرا ایک دوست ہے مثلا بچپن سے، مثال کے طور پر، اب میں اس کی کمیاں بیان کرنے لگوں کہ ایک دوست ہے میرا، اس نے یوں کیا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا. آپ جانتے ہی نہیں اسے، آپ میں سے کوئی جانتا ہی نہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے. غیبت کب ہوگی؟ کہ جب آپ بیٹھے ہیں کسی ایسے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو سب یہاں بیٹھے ہیں وہ سب جانتے ہیں اسے. جی ظاہر سی بات ہے. اب میں اپنے فرینڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جب آپ جانتے ہی نہیں تو زندگی کے کسی حصے میں وہ آپ سے مل بھی جائے گا تو آپ کو تھوڑی پتا ہے کہ یہی تھا کیا وہ. جی احترام کس کا ختم ہوگا؟ غیبت کرنے سے، جو جسے سب جانتے ہوں. لہذا مین مقصد کیا ہے؟ کسی کے احترام کی حفاظت کرنا، کسی کی آبرو اور عزت کی حفاظت مقصد ہے اللہ کا، کہ کسی مومن کی عزت اور آبرو. اب اس میں اگر کسی ایسے دوست کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ تھوڑی جانتے ہیں میرے کون کون دوست ہیں، کون کون فرینڈ ہیں، میں اس کی کمی بیان کرنے لگوں تو کیا اس کی عزت آپ کی نگاہوں میں گر گئی؟ گر بھی گئی تو آپ جانتے تھوڑی ہیں کہ کون تھا وہ، کوئی نہیں. یہ غیبت نہیں ہے. لہذا اگر کسی انجان کی کوئی بات بیان کی جائے تو یہ غیبت نہیں ہے. چھٹی کیا چیز ہے؟ یہ 6 چیزیں جب ایک جگہ ہوں تب سمجھو وہ غیبت ہے. جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو. ایک انسان ہے وہ گناہ تو کر بیٹھتا ہے لیکن چھپ کے کرتا ہے، اور وہ خود اپنے یعنی دوسروں کا اس کو خیال ہے کہ مجھے یہ غلط کام کر رہا ہوں، اسے معلوم ہے لیکن کسی اور کو پتہ نہ لگے. ایسا گناہ گار اگر کوئی ہے تو اس کے عیب بیان کرنا غیبت کسی ہے. کے بارے میں سب کو پتا ہے تبھی بھی آپس میں بات کرنا صحیح نہیں ہے. نہیں دیکھیے ابھی بات ابھی آ تو رہی ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو، لیکن ایک ہے کھلے عام، اس لیے کہ جو شخص کھلے عام گناہ کرتا ہے اسے جب اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو دوسرے کیوں کریں، اس کا ذکر ہو سکتا ہے. جو شخص کھلے عام گناہ کرتا ہے اسے اپنی آبرو کی پرواہ نہیں ہوتی،
یعنی اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے عیب اور گناہوں سے باخبر ہیں یا نہیں. جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھلم کھلا دیکھتے ہیں، سب کو معلوم ہے نشے میں دھت رہتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، سود لیتا ہے، سب کے سامنے لیتا ہے، سب کو کھلم کھلا لیتا ہے، سب کو. تو اب اس کی یہ کمی بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوگی. غیبت وہی ہوگی کہ وہ گناہ اس کے پوشیدہ ہوں اور وہ کھلے عام نہ کرتا ہو. تو یہ 6 چیزیں اگر ہوں تو غیبت کہلاتی ہے. سمجھ میں آ گئی یہ 6 چیزیں آپ لوگوں کو؟ یعنی 6 کو ایک جگہ کیا جائے تو کیا کہیں گے؟ اس کے پوشیدہ عیوب ظاہر کرنا ہو، جو ظاہر ہے ان کا کوئی پرابلم نہیں. دوسرا اس کی کمیوں، وہ کمیاں اس کے اندر موجود ہوں. تیسرے اس کو تکلیف دینا مقصد ہو، ورنہ مصلحت اگر ہے تو بیان کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کسی پیشنٹ کی بیماریاں. چوتھے جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ مومن ہو. پانچویں غیبت سننے والے اس کو جانتے ہوں. چھٹے وہ جس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ گناہ کھلا گناہ نہ کرتا ہو. تو ہم نے غیبت کی تعریف پڑھ لی. کہا تھا نا غیبت کے بارے میں کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے غیبت کہتے کسے ہیں سمجھ میں آ گیا، اسے کہتے ہیں غیبت. نمبر 2 کیا بات جاننا ضروری غیبت کے بارے میں؟ غیبت کی حرمت، اس کا حرام ہونا. کتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جبھی تو ہم کسی اچھی چیز کے بارے میں اس کی اچھائی کا پتہ ہو جبھی تو اسے انجام دیں گے ہم. اور کسی کی برائی کی، اس کی برائی کتنی بری چیز ہے وہ اس کے بارے میں پتہ ہو جبھی تو ڈریں گے اس کو انجام دینے سے. جی آقا. لہذا اب اس کی حرمت دیکھیں کتنی خطرناک ہے. اتنا اندازہ لگا لیجئے، لوگ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، غیبت کے بارے میں جو روایات ہیں اتنی خطرناک طریقے سے کسی چیز کے بارے میں روایات نہیں ہے جتنی غیبت کے بارے میں. جتنی خطرناک مثالیں غیبت کی تشبیہ دی ہے اتنی کسی اور گناہ کی نہیں دی گئی ہے. سب سے زیادہ اس کے لیے خطرناک تشبیہ دی گئی ہیں. جیسے غیبت کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ غیبت جس کی جاتی ہے تو وہ گویا اس کے مردار کا گوشت کھانے جیسا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو خالی اتنا کہنے سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ قیامت میں کھانا پڑے گا، قیامت میں کھانا پڑے گا. اور آپ سوچئے ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں اگر وہ مردار ہو تو اس کا ہاتھ نہیں لگاتے ہم. بغیر ذبح کیے ہوئے اگر ایسی جانور مر جاتا ہے تو آپ کھا لیں گے اسے؟ کبھی دل نہیں مان سکتا آپ کا، کھائیں گے نہیں کچھ بھی ہو جائے. اب آپ سوچئے جب ہم حلال گوشت جانور کے مردار کو نہیں کھا سکتے، نہیں کھاتے، تو ہمیں انسان کا گوشت کیسے؟ سوچئے بس ذرا، سوچئے بس ذرا. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں تو دیا نہیں، قیامت میں کھلایا جائے گا. سوچئے اب ذرا کہ انسان مردار ہو اس کا گوشت. جی غیبت کتنا بڑا گناہ اور حرام کام ہے، اور شریعت کی نظر میں کس قدر قبیح برا فعل ہے، کام ہے. اس سے واقفیت کے لیے، اس سے جانکاری کے لیے مندرجہ ذیل آیات و روایات ملاحظہ فرمائیں. نیچے کچھ آیات و روایات ہیں، ان کو ملاحظہ کیجئے، توجہ کیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا قبیح اور کتنا برا کام ہے یہ. واضح رہے کہ گناہوں اور بری عادتوں سے خداوند عالم کتنا ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، اور معصومین کو ان باتوں سے کتنی نفرت ہے. اس کا اندازہ ان حضرات کے کلام میں، یعنی ائمہ علیہ السلام کے کلام میں موجود جو تعبیرات ہیں، جو مثالیں اور تشبیہ ہیں، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاتا ہے کتنی انہیں ان چیزوں سے نفرت تھی، کتنا غضبناک ہوتا ہے خدا. قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم، سورہ حجرات کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. لا یغتب، جی ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا میتن، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، یقیناً تم اسے کراہیت ہوگی، تمہیں اس بات سے برا لگے گا تمہیں یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. تو پھر غیبت بھی مت کرو، یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے ہی جیسا ہے اور کھانا پڑے گا.
اس آیت میں جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو مردہ فرض کیا گیا ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اسے مردہ فرض کیا ہے، نہیں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو اسے مردہ فرض کیا گیا، اور غیبت مردے کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ تو کیوں جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اسے مردار کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے بارے میں کچھ کہوں تو آپ اٹھ کے میرے سے مقابلہ کریں گے نا، کیوں کہا تم نے میرے بارے میں ایسا؟ لیکن ایک مردار کے سامنے اسے کچھ بھی کہیے، مردے کو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنا بچاؤ تھوڑے کر سکتا ہے۔ ایسے ہی غائب انسان، وہ یہاں موجود ہے تو یہاں نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی کر لیں، وہ اپنا بچاؤ تھوڑے کر سکتا ہے، اس لیے اس کو مردار فرض کیا گیا۔ یہ مردار کے گوشت کھانے جیسا ہے غیبت۔ شاید یہ اس لیے ہو کہ مومن بھائی کی غیبت کرنا گویا اس کو قتل کرنا اور اس کا گوشت کھانا ہے، اس لیے کہ غیبت کے نتیجے میں بھائی ایک طرح سے ہم نے اسے قتل کر دیا نا۔ غیبت اگر ہم نے کسی کی لوگوں کے سامنے اس کی عزت اتاری ہم نے غیبت کر کے، تو ایک طرح سے ہم نے اسے قتل کر دیا۔ کیوں؟ ابھی خدا نخواستہ آپ خود بتائیے کہ ایک شخص ہے، اگر اس پہ دو موقع آ جائیں، یا تو عزت جائے یا جان جائے، تو کیا دے گا وہ؟ پہلے وہ عزت دے گا یا جان کی بازی لگا دیتا ہے انسان عزت کی خاطر۔ عزت کے خاطر فرض کیجئے خدا نخواستہ ایسے کسی لڑکی یا کسی لڑکے پہ ایسا موقع آ جائے تو وہ عزت کو نہیں جانے دے گا، جان دے دے گا یا دے دے گی؟ عزت اہم ہوتی ہے، عزت زیادہ، جان سے زیادہ قیمت ہوتی ہے عزت کی۔ لہذا اگر ہم نے ایک انسان کی غیبت کی، اس کی عزت ختم کی نا ہم نے، تو قتل کر دیا ہم نے اسے ہم نے قتل کر دیا، اس لیے کہ غیبت کے نتیجے میں اس شخص کی عزت و آبرو سب ختم ہو جاتی ہے، جس کی تلافی، جس کا جبران کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قتل ہو جانے کے بعد تلافی ممکن نہیں، اگر ہم کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا اسے زندہ کر دے گا؟ وہ نہیں، ایسے عزت اتار دی، ختم۔ غیبت کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے، اور جس طرح ایک مسلمان کی جان مال قابل احترام ہے اور ان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح اس کی عزت و آبرو بھی قابل احترام ہے، اس کی حفاظت بھی واجب اور لازم ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کا قتل گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اسی طرح اس کی توہین کر کے اسے بے آبرو کرنا بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ کیا کیا چیزیں حرام ہے؟ دمہ، اس کا خون، و مالہ، اس کی مال، و عرضہ، اور اس کی آبرو، یعنی مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی خون، مال، اس کی آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا خون بہائے یا اس کا مال لوٹے یا چھینے یا غصب کرے یا اس کی آبرو اتارے، لہذا ہر مسلمان کا ایک دوسرے کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، اور ظاہر سی بات ہے غیبت کے ذریعے سے اس کی اب آبرو اترتی ہے، حرام۔ کیونکہ غیبت سے دراصل ایک مسلمان کی بے عزتی اور توہین ہوتی ہے، لہذا ایک مسلمان کی آبرو بچانا۔ اب یہاں پر اگر غیبت ہو رہی ہے، اس سے ایک مسلمان کی توہین اور بے عزتی ہوتی ہے، لہذا یہاں موجود باقی مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی عزت کا بچاؤ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے، بس نہیں چل رہا اس میٹنگ میں ان کا، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، میرا بس نہیں چل رہا، یہاں بڑے سب طاقتور لوگ بیٹھے، میری مانیں گے نہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، نہیں مانیں گے، پہلے تو مجھے فرض بنتا ہے میں اس کی عزت کی حفاظت کروں، جو مومن یہاں نہیں ہے اس کی عزت اتر رہی ہے یہاں جی، اور اگر میں نہیں کر سکتا کچھ تو اٹھ کے چلے جائیں، ورنہ غیبت سننے والے کا بھی گناہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، آبرو بچانا، اس کا دفاع کرنا، بچاؤ کرنا ہر مسلمان کا شرعی فریضہ ہے، اور جو اس فریضے کو اچھی طرح انجام دیتا ہے وہ خدا کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دیتا، وہ خداوند عالم کے قہر و غضب کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں غیبت ہو رہی ہے، میرا بس چل رہا ہے، میں روک سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں جی، لیکن میں نہ کروں ایسا، یہ بھی غضبناک ہوتا ہے خدا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، من اذل عنده مؤمن وهو يقدر على ان ينتصر له
من اذل عنده مؤمنون، وہ انسان کے جس کے سامنے کسی مومن کی کو ذلیل کیا جا رہا ہو، ایک مومن ہے وہ وہاں نہیں ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہو اور میں یہاں ہوں، وَهُوَ يَقْدِرُ، اور وہ اس پر قادر ہو، اسے روکنے پہ، اس کی عزت بچانے پہ قادر ہو، قدرت رکھتا ہو کہ وہ اس کی مدد کرے کہ بھائی کیوں اس کی غیبت کر رہے ہو، وہ یہاں نہیں ہے، کیوں اس کی عزت اچھال رہے ہو، میں روک سکتا ہوں، لیکن لم ينصرہ، اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اضل اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق۔ آپ یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے لیکن اس کی گہرائی کو سمجھیے، خداوند عالم قیامت کے دن اسے مخلوق، تمام مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا، قیامت میں تمام مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ سوچیے آپ قیامت کے دن کی رسوائی کیسی رسوائی ہوگی۔ اگر ہم میں سے، آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ کوئی ہم میں سے کسی کی غیبت کر رہا ہے اور کوئی نہ روکے ہم میں سے، جبکہ ہم روک سکتے تھے، تو ہم نے اس کی عزت نہیں بچائی، اسے ذلیل ہونے دیا، قیامت کے دن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، خدا محفوظ رکھے سب کی عزتوں کو، اضل اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ اگر کسی کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جائے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہو لیکن مدد نہ کرے تو خداوند عالم اسے قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ اسے نہیں ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے جو ذلیل کر رہا ہے، اتنا بڑا عذاب یہ اس کے لیے ہے جو روک نہیں رہا ہے۔ اب سوچو، جو روک نہ رہا ہو کسی کی عزت اترنے سے، اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اسے ذلیل کیا جائے گا، تو جو عزت اتار رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ جی جی تو کر دیجئے، یا ڈر لگ رہا ہے سن کے؟ جی اگر ڈر لگ رہا ہے تو ڈرنا بھی چاہیے، ایک مومن کی علامت ہے، اتنا سخت عذاب ہے قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے رسوا۔ دوسری جانب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ بالغیب، من رد عن عرض اخیہ بالغیب، اگر کوئی انسان کسی شخص کی، اپنے مومن بھائی کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، کان حقا علی اللہ، تو اللہ کے اوپر یہ حق ہے، ان یرد عن عرضہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ اس کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے۔ یہ اللہ اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے، اللہ اپنے اوپر کیا کہتا ہے؟ واجب ہے اللہ پہ یہ کام کہ اگر کوئی مومن بندے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، مثلا میں کسی کے بارے میں نعوذ باللہ میں برا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں جناب ایسا نہ کیجئے، غلط کر رہے ہیں آپ، کیوں مومن کی عزت کر رہے ہیں اس کی، ہم جانتے ہیں اسے، تو قیامت کے دن اللہ آپ کی عزت محفوظ رکھے گا۔ یہ واجب کر لیتا ہے اللہ اپنے اوپر کہ آپ کی، اب دیکھیں قیامت میں جس کی عزتیں محفوظ ہو جائیں تو اس سے بڑا کامیاب انسان کون ہوگا؟ لہذا کوشش آج سے ہمیں یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے اس کلاس سے کہ ہم نے یہ جانکاری حاصل ہوئی، جانکاری ہے یہ ہم نے پڑھا، لہٰذا آئندہ سے نہ تو ہم ایسا کوئی کام کریں گے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کر رہا ہے تو اسے ہم روکیں گے اللہ کے لیے، کہ بھلے میرا وہ مومن میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میرا کوئی سگا رشتہ دار، کوئی دوست و احباب میں سے نہیں تھا، کوئی بات نہیں، مومن تو ہے، آپ کہیے اس سے کہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی اس کے خلاف ایسا، کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ وہ موجود نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا اس ٹائم، تو آپ کی اتنی جرت ہو رہی ہے، آپ روکیں تو اللہ آپ کی عزت محفوظ رکھے گا۔ نیز اور آن حضرت فرماتے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں رسول اکرم، من ذب عن عرض اخیہ بالغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، جو کیا کہنا، من ذب عن عرض اخیہ بالغیب، جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا بچاؤ کرے، کانا حقا علی اللہ، تو اللہ کے اوپر یہ حق ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے، ان یعتقہ من النار، کہ اسے وہ جہنم کی آگ سے بچائے، محفوظ رکھے۔ آپ دوسروں کی عزتیں بچائیے، اللہ قیامت میں جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ جو اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کی آبرو کا دفاع کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، خداوند عالم اپنے اوپر یہ واجب قرار دیتا ہے کہ اسے آتش جہنم سے آزاد کرے۔
ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں قرآن کریم نے غیبت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے غیبت کے اندر جو موجود برائی ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا اس کی برائی کتنی ہے، جس طریقے کے قرآن نے الفاظ استعمال کیے غیبت کے لیے. اس لیے کہ ایسے الفاظ کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی پیچھے پڑھا کیا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے، اور کھانے جیسا نہیں ہے. آگے روایت آئے گی کھلایا جائے گا، اس سے کہا کہ کھا. جب اسے کہے گا پروردگارا یہ میں کیسے کروں، کہا کہ دنیا میں تو کیا تھا، تو نے دنیا میں تو کیا تھا، اب بھی کر، کھا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی بات واضح ہے جی؟ ہیلو جی جی.